یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کا تعارف بھی ہونے والا ہے، جو ترجمے میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی بشارت بھی یعقوب علیہ السلام کی طرف جانے والی ہے۔ بہرکیف اب جب تیسری دفعہ آئے تو جو درس میں ساتھی پہلے شریک تھے ان کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ جب بھائی آئے تھے انہوں نے جو پیسے دیے تھے یوسف علیہ السلام نے واپس ان کی بوریوں میں ڈال دیے تھے تاکہ اگلی دفعہ آسانی ہو آنے میں۔ اب دوبارہ جب آئے تھے تو پیسے تو ان کے پاس تھے، اب جب تیسری دفعہ آئے تو غلے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس۔ ایک تو یہ کہ بھائی بنیامین یہاں گرفتار ہے، اس کی آزادی کا مطالبہ بھی کرنا ہے، گھر والوں کے لیے غلہ بھی لے کر جانا ہے، اور پیسے بھی خاص نہیں ہیں، یعنی معاملات ڈبل ہیں، غلہ بھی لینا ہے، بھائی کو بھی آزاد کروانا ہے، اور مالی حالات پہلے سے ڈاؤن ہیں کہ پیسے پہلے تو تھے دونوں دفعہ، اس دفعہ پیسے کوئی نہیں ہے۔ خیر اب گئے تیسری بار یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھائی گئے، اور یہاں بڑی لجاجت ہوگی کیونکہ غلے کے پیسے بھی نہیں ہیں، صدقہ بھی مانگیں گے۔ رب کی بڑی عجیب قدرت ہے، دیکھو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے وہاں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا۔ اگر اسی پر اکتفا ہو جاتا تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، جس کو کنویں میں ڈالا وہ تخت پہ جا بیٹھا، لیکن رب نے کہا نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، پوری بات تب ہوگی جب میرا یوسف بیٹھا ہوگا تخت پر اور کنویں میں پھینکنے والے سامنے بھیک مانگیں گے، پھر بات پوری ہوگی، اور پھر میں کہوں گا اب بتا یوسف کہ تو کون ہے اور یہ صدقہ مانگنے والے کون ہیں۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ فلما دخلوا علیہ، اب تیسری بار گئے جی، بس جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی تیسری دفعہ، قالوا، جا کر کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، اے عزیز مصر، اے مصر کے گورنر، یہ نہیں جانتے کہ یہ وہی عزیز مصر ہے جس کو کل ہم نے باپ کے گھر سے کھینچ کر کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، آج اسی کو ایھا العزیز کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، حالات بڑے پریشان کن ہیں، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑا دکھ پہنچا ہے، بڑی غربت ہے ہمارے گھر کے اندر، والد صاحب بیمار ہیں اور ضعیف ہیں، اے بادشاہ سلامت، ہمارے گھر کے حالات قابل بیان نہیں، بڑی افسردگی اور بڑی پریشانی کا عالم ہے، اور غلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ توجہ کرنا، کتنے سال بارشیں نہیں ہوئی تھی؟ 7 سال۔ کتنے سال؟ 7 سال بارشیں نہیں ہوئیں۔ 2 پیغمبر موجود ہیں، کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام، مصر کے اندر یوسف علیہ السلام۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا، لوگوں بارشوں کا برسانا یہ کسی نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں، بارشوں کا برسانا کس کے اختیار میں ہے؟ قرآن میں اللہ دوسرے مقام پہ سمجھاتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور لوگوں جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، زمیندار پریشان ہوتے ہیں، پھر کون ہے جو بارشوں کو برساتا ہے؟ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی اللہ ہی تو ہے تعریفوں والا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے
سکھلائی ہوئے انقلاب. یہ کس کا نظام چل رہا ہے بولو؟ جب تک وہ نہ چاہے ایک قطرہ بھی کوئی برسا نہیں سکتا. ایک اور شاعر بولا اور کہنے لگا اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. مخلوق ہے وہ، کیوں نہیں کوئی گرا سکتا بارش؟ کیونکہ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں. جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا. جس کو بیماریاں گھیر لیں، جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، جس کی بینائی کمزور ہو جائے، جو دنیا میں رزق کے لیے پریشان ہو جائے، وہ خالق نہیں، وہ مخلوق ہوتا ہے. اور بارشیں مخلوق نہیں برساتی، بارشیں خالق برسایا کرتا ہے. 7 سال معمولی عرصہ نہیں، 7 سال بارشیں نہ برسیں. 2 پیغمبر موجود ہیں. کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، مصر کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہیں. اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر کے گھر کے اندر بھی غلہ ختم ہو گیا. پیغمبر کے بیٹے غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے آگے بھی پیغمبر کا بیٹا پیغمبر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. جا کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر، اے بادشاہ سلامت، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور اگلی پریشانی یہ ہے پیسے بھی ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں، تیرے پاس گھٹیا پونجی لے کر آئے ہیں. بعض مفسرین لکھتے ہیں پیڑ کی اون لے کر گئے تھے، اون کی کوئی بٹی بٹائی رسیاں لے کر گئے تھے، یہی چیزیں ہمارے پاس تھیں. پیسے کوئی نہیں ہے، درہم دینار کوئی نہیں ہے جو لے کر آتے، سونا چاندی بھی کوئی نہیں ہے، یہی ہمارے پاس گھٹیا سی پونجی ہے، یہ لے کر آئے ہیں. مہربانی کرو یہ ہماری پونجی لے لو، یہ ہمارے پاس جو سامان ہے یہ لے لو. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور مہربانی کرنا غلہ پورا ہمیں دے دینا. پیسے تو تھوڑے ہیں ہمارے پاس، صابر صاحب پیسے تو تھوڑے ہیں ہمارے پاس، جو کچھ ہیں یہ لے لو. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور کوئی صدقہ بھی دے دو، خیرات بھی ہمیں دے دو. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اے بادشاہ سلامت کوئی خیرات دے دے. 1 منٹ کے لیے رک کر سوچو نا، یہ کون بھیک مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ وہ بھائی مانگ رہے ہیں جنہوں نے کل یوسف کو قتل کا پروگرام بنانے کے بعد کنویں کے اندر ڈالا تھا، باپ کی نگاہوں سے ہٹانا چاہتے تھے، گھر کے اندر اکیلا رہنا چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے یوسف کی عزتیں ہوں. آج یوسف تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور کنویں میں پھینکنے والے کہہ رہے تصدق علینا، کوئی خیرات دے دے، کوئی صدقہ دے دے. اللہ کریم بتانا یہ چاہتے ہیں اور دنیا والوں سے نہ ڈرا کرو، حالات سے نہ ڈرا کرو. کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہی کچھ ہوتا ہے جو عرش والا رب چاہتا ہے. جزاک اللہ. کائنات کے اندر امر کس کا چلتا ہے بولو؟ زور سے بولو کس کا چلتا ہے؟ اس لیے اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں اعلان کر میرے پاک پیغمبر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے. میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے کٹانے اور بڑھانے میں. بھائی کہنے لگے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا
علینا، پیسے تھوڑے لے غلہ پورا دے، کوئی اپنی طرف سے صدقہ بھی ہمیں دے دے، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ گویا کہ بھائیوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم خوشحال بھی نہیں، ہم مالدار بھی نہیں، فقیری میں محتاجی میں تیرے پاس بھیک مانگ رہے ہیں، کرم کر رحم فرما۔ جب یہ بات کہی نا پیغمبر کانپ گئے، دل پانی پانی ہو گیا۔ ایک تو گھر کے حالات کچھ بنیامین بھی بتا چکے تھے، کچھ انہوں نے بھی کہا ہمارے گھر کے حالات بڑے پریشان کن ہیں۔ اب والد صاحب کی بیماری اور گھر کی غربت اور وہ یاد آئی، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اب بتا میرے یوسف، بس اب قصہ پورا ہو گیا۔ ان کو یہی تو بتانا تھا کہ فیصلے تم نہیں کر سکتے، فیصلے رب کرتا ہے۔ اب انہوں نے تجھے مان لیا، بھیک مانگنے شروع کر دی، اب بتا میرے پیغمبر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اور رک جاؤ بھیک مانگنے والوں، رک جاؤ صدقہ مانگنے والوں، ایک سوال کا جواب تو دے دو نا۔ قال هل علمتم ما فعلتم، توجہ کرنا بہت ہی اہم مقام ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایک سوال کا جواب تو دو نا، کیا تمہیں کوئی یاد ہے، کوئی جانتے ہو ما فعلتم بیوسف، کل تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ یاد پڑتا ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، نادان تھے، جہالت والے کام جب کر رہے تھے، کوئی یاد پڑتا ہے یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ بس یوسف کا نام سننا تھا، ہکا بکا اور حیران پریشان ہو گئے۔ عزیز مصر ہے، یہ بھی جانتا ہے ہمارا بھائی یوسف ہے، یہ بھی جانتا ہے ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ بڑے پریشان ہو کر، حیران ہو کر اوپر تک کر کہنے لگے، قالو، بھائیوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف تو نہیں؟ ابھی تک تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا بھلا وہ کیسے مصر کے تخت پہ آ جائے گا۔ اب حیران ہو کر سوال کرنے لگے، قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، یہ میرا سکا بھائی بیٹھے، سب کہو سبحان اللہ۔ انا یوسف، میں یوسف ہوں، میں وہ یوسف ہوں جس کو تم نے باپ کے گھر سے نکالا تھا، کنویں میں ڈالا تھا اور پھر تخت پر کیسے آ گیا۔ تم بھی حیران ہو رہے ہوگے، سنو میرے بھائیو، قد من اللہ علینا، تخت پہ بیٹھنا میرا کوئی کمال نہیں، قد من اللہ علینا، یقیناً میرے رب نے احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے، انہ من یتقی ویصبر، جو آدمی تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس وقت بھائیوں کے حالات کیا بنے ہوں گے اور وہ کیا سمجھنے لگیں، او ہو جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا یہ وہی ہے جس سے ہم خیرات مانگ رہے ہیں، جس کو ہم صدقے کے فضائل سنا رہے ہیں۔ اچھا اب یقیناً انہوں نے ڈرنا تو تھا ہی، لیکن اگلی بات سننے سے پہلے ذرا اس جملے پہ غور کریے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، اذ انتم جاہلون۔ ذرا اس لفظ پہ غور کرنا، دو باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات، ظلم و زیادتی وہ کرتا ہے جو جاہل ہو، ظلم و زیادتی وہ کرتا ہے جو جاہل ہو، جس کو پتہ ہو کل میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین،
وہ قیامت کا منکر ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نہ ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس کو علم ہوتا کہ کل میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرتا۔ اذ انتم جاہلون، زیادتی وہ کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے۔ جہالت جب سر چڑھتی ہے تو پھر انسان ظلم کرتا ہے، پھر انسان زیادتی کرتا ہے۔ بات یاد آئی، اسی پہ وہ بھی عرض کر دوں، انسان جو ہے نا، انسان یہ انس کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کیا کرنے والا ہوتا ہے جی؟ انس، محبت، دوسرے کا خیال کرنے والا، خیرخواہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ قاضی صاحب صابر صاحب کا خیال کر رہے ہیں کہیں سو نہ جائے، انسان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے، خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب انسان انسانیت کے مقام سے نیچے گرتا ہے تو پھر حیوانیت اس پر چھا جاتی ہے۔ توجہ کرنا، آپ 4-5 گائے ہوں، بکریاں ہوں، ان کے آگے چارہ ڈالیں نا، اور پھر دیکھیں کھڑے ہو کر ہر ایک دوسرے کے آگے سے کھانے کی کوشش کر رہی، ادھر سے چھینو ادھر سے کھاؤ، حالانکہ اسی طرح کا گھاس اس کے آگے بھی پڑا ہوا ہے، لیکن دوسرے کے آگے سے چھیننا یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے۔ اور پھر بعض دفعہ انسان اس سے بھی زیادہ گرتا ہے، جو دوسرے سے چھین کے کھائے وہ تو حیوانیت کے درجے پر ہے، اور بعض دفعہ پھر اس سے بھی نیچے گرتا ہے، پھر وہ درندگی پہ اتر آتا ہے۔ صابر صاحب پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسرے کو مارتا ہے، چیرتا ہے، اور مار چیر کر جیسے درندہ نہیں کھاتا، دوسرے کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، پھر انسان دوسرے کو قتل کرتا ہے، فائر مارتا ہے، اور پھر جناب موبائل اور پیسے چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ انسان نہیں، چلتا پھرتا شکل میں تو انسان لگ رہا ہے، حقیقت میں یہ درندہ ہے، یہ گرا ہوا ہے بہت زیادہ اپنے مقام سے۔ اور پھر بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ گر جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر موذی جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، سانپ بچھو بن جاتا ہے۔ سانپ بچھو کا کام کیا ہے؟ دوسرے کو تڑپانا۔ دیکھو، شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے مارا کسی جانور کو، اپنا پیٹ تو بھرا نا کم از کم، سانپ اپنا پیٹ بھی نہیں بھرتا، صرف تڑپاتا ہے، ڈنگ مار کے تڑپاتا ہے۔ پھر بعض لوگوں کا مزاج دوسروں کو تنگ کرنے کا بن جاتا ہے، دوسروں کو تڑپانے کا بن جاتا ہے۔ جو تڑپائے وہ سانپ ہے، وہ بچھو ہے، انسان تو ہے دوسرے کی خیرخواہی کرنے والا۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہماری طرف سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہماری طرف سے کسی کے لیے خیر کے فیصلے تو ہوں، سکھ تو پہنچے، لیکن ہم زیادتی کرنے والے اللہ کرے نہ ہوں۔ خیر، پہلی بات، اذ انتم جاہلون، جب تم کیا تھے جی؟ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو برے عمل کرتے ہیں جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے گناہ جہالت میں ہی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اس جہالت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری بات، قصور تو انہوں نے کیا تھا، بھائیوں نے۔ یوسف علیہ السلام کا کام تو یہ تھا ان کو ڈانٹتے، سزا دیتے، تم نے کیا کیا؟ اور وہ آگے معذرت کرتے ہوئے کہتے جی ہم سے جہالت ہوئی، وہ آگے عذر پیش کرتے، ہم اس وقت جاہل تھے جی، ہمیں اس وقت نہیں پتہ تھا، جہالت میں ہم نے غلطی کر بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام پھر ان کا عذر قبول کرتے۔ ابھی انہوں نے بات ہی کوئی نہیں کی، ان کا عذر خود یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، اذ انتم جاہلون، اس وقت تم جاہل تھے نا، تم سے غلطی ہوئی۔ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ مجرم کا عذر پیغمبر بتا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی لیکن اس وقت تم جاہل تھے، یعنی پہلے سوال میں بھی ان کو پریشرائز نہیں کر رہے، ان کو دبا نہیں رہے، بلکہ خود ہی ان کی طرف سے جواب بھی دے رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، پیغمبر کی عظمت کو سلام۔ اچھا جی، اب جب ان کو پتہ چلا تو ظاہر ڈرنا تو انہوں نے تھا ہی، ڈرے بھی صحیح، اور ڈر کر کیا کہنے لگے؟ قالوا تاللہ، کہا انہوں نے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے تجھے ترجیح دی ہے ہم پر،
تجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، کل باپ کے گھر میں تھا تجھے بھی تب بھی عزت تھی، ہم نے لاکھ کوشش کی، آج بھی تو تخت پہ بیٹھا، ہم سامنے بھکاری بن کر کھڑے ہیں۔ لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے تجھے ترجیح دی ہے، چن لیا ہے ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطاوار ہیں، قصور ہمارا ہی ہے۔ یوسف تیرے اندر تو غلطی نہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کا۔ اتنی بات کہنی تھی کہ فٹ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، ٹھیک ہے غلطی تمہاری تھی لیکن میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، کوئی باز پرس نہیں کرتا، کوئی سزا تمہیں نہیں ملے گی۔ یغفر اللہ لکم، رب تمہیں معاف کرے، میں یوسف نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اس سے معافی مانگو، میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا دن ہے، میرے نبی کھڑے ہوئے ہیں اور مکے والے سارے پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیسے کہہ رہے ہیں، میرے نبی بھی مکے والے اپنے ان برادری کے بھائیوں سے پوچھتے ہیں پتہ ہے میں کیا فیصلہ کرنے لگا ہوں؟ کہنے لگے جی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایک ظلم مجھے تمہارا یاد ہے، لیکن میں بھی آج اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، اور زندہ کرتے ہوئے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، جاؤ میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ خیر اب حضرت نے فرمایا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں نے کہنا ہوتا تو اسی دن کہتا، جب پہلی دفعہ تم میرے پاس آئے تھے تمہیں نہیں پتہ تھا، میں نے تو پہچان لیا تھا، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، غلطی انسان سے ہوتی ہے، تم سے غلطی ہوئی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ والد صاحب کی حالات معلوم ہو گئے، ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ اچھا اذهبوا بقمیصی، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ توجہ کرنا، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ بولتے نہیں ہیں جی، تھک ہیں؟ توجہ کرنا، لگتا ہے غلے کی بوری آپ کے اوپر اٹھائی ہوئی ہے اس لیے بولتے نہیں آگے سے۔ کرتا یوسف بھی بڑا عجیب ہے، سورہ یوسف میں کرتا یوسف علیہ السلام، اس کا بھی ایک الگ ہی مقام ہے۔ پہلے جب کنویں میں ڈالا تھا تو رات کے وقت کیا لے کر گئے تھے؟ کرتا۔ کیا لے کر گئے تھے؟ خون آلود کرتا لے کر گئے تھے بابا کے پاس۔ بھیڑیا آیا اور کھا گیا اور یہ کرتا اتار کر ہمیں دے گیا کہ یہ لے جاؤ اور والد صاحب کو دکھانا، اس وقت بھی کرتا پیش کیا تھا۔ اچھا جب بند کمرے میں عورت نے برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور پیچھے اس نے ہاتھ ڈالا تو کس چیز پہ ہاتھ پڑا تھا؟ کرتے پہ، پیچھے سے کرتا پھٹا۔ گواہ نے جس نے گواہی دی اس نے کہا تھا کرتا دیکھو جی آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اس وقت بھی پاک دامنی کے لیے ثبوت کے طور پہ کیا پیش ہوا تھا جی؟ کرتا۔ اور آج تیسری دفعہ بشارت بن کے جا رہا ہے کرتا۔ سبحان اللہ۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرا یہ کرتا، لے جاؤ میرا یہ کرتا، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، جا کے ڈال دینا اس کو میرے بابا کے چہرے پر، یأت بصیرا، مجھے رب نے بتایا ہے کہ وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، بینائی لوٹ آئے گی۔ اور پھر وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے مصر آ جانا۔ وہاں غربت کے دن گزار رہے ہو،
یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، یہاں آ جانا۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں نے عرض کیا تھا، مکے والوں نے یہودیوں کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یعقوب علیہ السلام کا خاندان کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوا؟ یہ اس کا جواب ہے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے گھر والوں کو کنعان سے مصر لے آؤ۔ اچھا اب جناب خوش ہو گئے جی، بھائی بھی مل گیا۔ صابر صاحب ہو، صابر سے مراد جو صبر والوں کے ساتھ وعدے ہیں نا، وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نام صابر ہو تو وعدے ہیں، صبر کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی بھی مل گیا اور تسی ستے ہی پے ہو۔ اللہ کرے ساڈا بھائی بھی سانو دیکھے نا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو مل گئے، انہوں نے دیکھ بھی لیا، ساڈا بھائی ساڈے کول پہ اکھی میٹ لینا۔ نیند ہماری ہم کو پیاری، اپنی نیند پہ اللہ فلما فصلت العیر، قافلہ چلا جناب کرتا لے کر مصر سے، کم و بیش 8 دنوں کی مسافت تھی۔ ولما فصلت العیر، قافلہ چل پڑا، مصر سے چل پڑا، پیغمبر راضی بازی خوش۔ شیخ سعدی کی بات سناؤں یہاں پہ، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنان نہ کردت تنگ، تو راکہ میسر شبت عیسادت، بادوستان خلافست و جنگ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں کبھی دشمن کا دل بھی نہیں دکھایا کرتے، ارے تو دوستوں کا دل دکھائے تجھے یہ مقام کہاں ملے گا؟ پیغمبر نے دل خوش کر دیا، کرتا لے کر قافلہ مصر سے نکل رہا ہے۔ کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے ہیں اور گھر کے اندر لیٹے ہوئی ہیں، بچیاں کام کر رہی ہیں، پوتے پوتیاں کھیل رہے ہیں، بہویں کام کر لی ہیں، بیٹے تو مصر آئے ہوئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ادھر آؤ بھائی، سب میری بات سنو، میرے قریب آ جاؤ۔ سب نے کہا جی کیا بات ہے بابا جی؟ کہا سب کو بلاؤ، کام کاج چھوڑ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ بچیاں آ گئیں، بہویں آ گئیں، بیٹیاں آ گئیں، پوتے اور پوتیاں آ گئے، سب یعقوب علیہ السلام کی چارپائی کے گرد جمع ہو گئے۔ جی بابا جی کیا حکم ہے اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سارے آ جاؤ، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ سب آ کر بیٹھ گئے۔ اچھا جی بابا جی کیا حکم ہے، سننا ذرا۔ قال ابوہم، سب کو بٹھا لیا اور کہا یعقوب علیہ السلام نے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو تو مجھے آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، یہ نہ کہنا کہ بابا بوڑھا ہو گیا ہے، اب نعوذ باللہ دماغ ٹل گیا ہے، یہ نہ کہنا کہ اب جناب ہوش میں نہیں رہا اور ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن سچی بات سنو تو آج مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سارے گھر والے اٹھ کے چلے پڑے، واہ بابا جی وہی پرانی بات کر دینا۔ قالو تاللہ، سب گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بابا جی وہی پرانی باتیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہیں، کم و بیش 40 سال گزر گئے ہیں، کہاں آیا یوسف، کہاں آئی یوسف کی خوشبو؟ اے میں بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آیا، ہم سب کو بھی آپ نے اکٹھا کر لیا، کہا تم جو مرضی سمجھو، مجھے آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر شیخ سعدی کی بات سناؤں، کمال کے اشعار شیخ سعدی نے، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ سننا ذرا، مسئلہ بھی بڑا خوبصورت سمجھ آئے گا، لیکن بزبان شیخ سعدی فرماتے ہیں یکے کسے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیر خرد مند، زے مصرج بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کہ نانش ندیدی۔ کسی بندے نے پوچھا، شیخ سعدی کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پاک بندے، اے اللہ کے نیک بندے، ایک سوال سمجھ میں نہیں آیا، جواب تو بتائیے۔ زے مصرج بوئے پیران شنیدی، 40 سال بعد کرتا یوسف جب مصر سے چلا، آپ نے خوشبو سونگھ لی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، 40 سال پہلے جب آپ کے اپنے گاؤں کنان کی کنویں میں یوسف تھا، اس دن آپ کو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ 40 سال پہلے جب کنعان کی کنویں میں
ایک دن کی صرف جدائی تھی. سب وہ بھائی لے کر گئے تھے. رات کے وقت آپ کو آ کر کہا تھا بھیڑیا کھا گئے. حالانکہ بھیڑیا کوئی نہیں کھا گیا تھا. کنعان کی کنویں کے اندر یوسف موجود تھے. اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے 3 دن کم و بیش وہاں پڑے رہے. 3 دن آپ کے پڑوس میں, آپ کے اپنے گاؤں کی کنویں میں آپ کا لخت جگر یوسف پڑا رہا. اس وقت آپ کو خوشبو نہ آئی. آج 40 سال گزر گئے. یوسف بھی جوان ہو گیا, آپ بھی بینائی کھو بیٹھے اور بوڑھے ہو گئے. اتنا وقت بیچ میں گزر گیا اور فاصلہ بھی دیکھو 8 دنوں کی مسافت ہے. اتنا دور کرتا ہے یوسف ہے اور آج آپ کو خوشبو آ رہی ہے. اس دن خوشبو کیوں نہ آئی؟ سننا ذرا شیخ سعدی کی زبان پہ یعقوب علیہ السلام کا جواب. بگفت احوال ماں برکے جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہانس گہے بر تارم آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. اے سوال کرنے والے بڑا مزیدار جواب ہے. سن, ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اپنی طاقت سے نہیں دیکھتے, اپنی طاقت سے نہیں بولتے, اپنی طاقت سے نہیں سونگتے. آوال ماں برکے جہان است, ہمارے حالات تو ایسے ہیں جیسے آسمان کی بجلی ہوتی ہے. بادلوں خوب اندھیرا ہو بجلی چمکتی ہے, روشنی نظر آتی ہے, بجلی بند ہو جائے کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہمارے حالات بھی ہیں, وہی کی بجلی چمکتی ہے ہمیں نظر آ جاتا ہے اور جب وہی کی بجلی بند ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. گہے بر تارہ میں آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. وہ بتانے پر آئے, آسمان کی خبریں بتائے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اور وہ نہ بتائے تو ہمیں پاؤں کے نیچے کے حالات کا بھی علم نہیں ہوتا. انبیاء اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں. بولو, انبیاء کس سے بتاتے ہیں؟ اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا, فارسی کے شاعر نے, مصطفیٰ نہ گفتے مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبرائیل نہ بولے, اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بولے. رب نے خوشبو سنگھائی تو ہم نے سونگ لی, رب نے نہیں سنگھائی تو ہم نے نہیں سونگی. یوسف کنعان کے کنویں میں تھا, ہمارے قریب تھا, اس نے نہیں بتایا تو نہیں پتہ چلا, جب وہ بتانے پہ آیا تو پتہ چل گیا. یاد رکھو میرے بھائیوں, مسئلہ حل ہو گیا. اللہ میں ضد سے بچائے, مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ میری یہ عادت ہے کہ کسی پر تنقید کروں, اور نہ تنقید کے لیے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. جو آدمی شرارت کے لیے اللہ کا مسئلہ بیان کرے اس کی تصفیر پر لعنت ہو. قرآن پاک نعوذ باللہ اللہ کے احکامات شرارت کے لیے نہیں ہے, دین سمجھنے کے لیے ہے, دین فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہے, دین سیکھنے کا نام ہے. میرے بھائی, انبیاء اللہ کی وحی سے جانتے ہیں. جب اللہ وحی کے ذریعے بتائے نبیوں کو پتہ چلتا ہے, اور جب وہ نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا. یہی حالت اولیاء کی بھی ہے, یہی حالت اولیاء کی بھی ہے. اب مثالیں بہت ہیں, وقت تھوڑا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں, لشکر اسلام روانہ کیا ہوا ہے اور وہ دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہے. پہاڑ کی پچھلی جانب سے دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے. حضرت ساریہ جو لشکر کے امیر ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے. یہاں پہ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ مسجد نبوی کے ممبر پر عمر بن خطاب کھڑے ہیں. اللہ نے ان کو دکھا دیا یہاں سے, اور عمر یہاں سے بولے, یا ساریۃ الجبل, ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف مڑ کر دیکھ. یہاں سے آواز دی, سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ نے آواز سن لی. سبحان اللہ. پلٹ کر دیکھا دشمن ادھر سے آ رہا ہے, فوراً سنبھل گئے. رب بتانے پر آئے, سینکڑوں میل کے فاصلے پر ساریہ کا لشکر بھی دکھائے, دشمن کا حملہ بھی دکھائے. اور جب نہ بتانے پر آئے, مسجد نبوی کی پہلی صف میں ابو لولو خنجر زہر کی پان لگا کر عمر کے قتل کے ارادے سے پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے. عمر آئے, نہیں پتہ چلا, مسجد میں آئے, مصلی پر کھڑے ہو گئے, نماز پڑھانی شروع کر دی, اور اس ظالم نے نماز کے دوران ہی 3 خنجر کے وار عمر کے پیٹ پر کیے اور پیٹ چاک ہو گیا. میرے بھائی,
رب نے بتایا تو سینکڑوں میل کے فاصلے سے بتا دیا، نہیں بتایا تو 2 انچ کے فاصلے سے نہیں بتایا۔ کہے بر تارا میں آلہ نشینم، گئے بر پشت پائے خود نبینم۔ کبھی آسمان کی خبر بھی ہم بتا سکتے ہیں، نہ بتائے رب تو پاؤں کے نیچے کا بھی ہمیں پتا، پاؤں کے اوپر کبھی نہیں پتا ہوتا، پاؤں کے نیچے کا بھی پتا نہیں ہوتا، کیونکہ جاننے والی ذات صرف میرے رب کی ہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں زمین میں ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمانے لگے کہ بس رب نے بتا دیا تو خوشبو آ گئی۔ اچھا، فلما ان جاء البشیر، بس بات ختم ہونے والی ہے، ٹائم تو ہمارا پورا ہو گیا، لیکن 2-3 منٹ فالتو لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی خوشبو آ رہی تم نہ مانو، فلما ان جاء البشیر، خوشخبری دینے والا، وہ کرتے والا آ گیا۔ بعض تفسیروں والوں نے لکھا ہے کہ جس بھائی نے وہ کرتا پیش کیا تھا نا خون آلود، آج اس نے کہا کہ نہیں یہ بھی مجھے ہی پیش کرنے دو، بس وہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، تاکہ آج خوشخبری والا بھی میں ہی لے کر جاؤں تاکہ بابا شاید خوش ہو جائیں۔ فلما ان جاء البشیر، وہ خوشخبری والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، چہرے پر ڈال دیا، حضرت کے چہرے پہ جو ہی کرتا ڈالا، فرتد بصیرا، فوراً بینائی لوٹ آئی۔ ایک بات ذہن میں رہے، انبیاء کا کرتا بڑی شان والا، لیکن جس کے چہرے پہ ڈالا یہ بھی تو نبی ہے، بے شک یہ بھی تو نبی ہے۔ اس کا اپنا کرتا، اپنا ہاتھ روزانہ آنکھوں پہ لگتا تھا، بینائی نہیں ملی، دوسرے پیغمبر کا کرتا آیا، بینائی مل گئی، معلوم ہوا بینائی دینے والے تو اللہ کی ذات ہے نا، اس نے تو بہانہ بنایا ہے، اس نے تو بہانہ بنایا ہے۔ دوسرا یہی کرتا کل آیا تھا نا، اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو پھر جاری ہوئے تھے، اور جاری ہوتے 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 آنکھوں پہ سفیدی چڑھ گئی تھی، اللہ نے کہا پھر کرتا ہی لے کر جاؤ، اسی ذریعے پھر پیغمبر کی بینائی واپس لوٹاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے کیا قدرتیں ہیں جی، سبحان اللہ۔ اچھا جی، کالا، جو ہی حضرت کی بینائی لوٹی نا، حضرت نے کہا ادھر آؤ بھائی، میں نہیں کہہ رہا تھا خوشبو آ رہی ہے، تم مانتے نہیں تھے، اور بیٹوں سے کہا میں نہیں کہتا تھا یوسف زندہ ہے، بھیڑیا کوئی نہیں کھا گیا، تو ہم کہتے بھیڑیا کھا گیا، ہوں دسو بھائی گل سامنے اور لینے چاہو بھائی، سمجھ آئی، میں نہیں کہتا تھا تمہیں۔ سبحان اللہ۔ کالا، حضرت نے فرمایا الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے اللہ نے وہ علم دیا، علم نبوت وہ دیا، اور میں علم نبوت سے بات کر رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا۔ کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، بابا غلطی ہو گئی، کیا ہو گئی جی؟ غلطی ہو گئی، مان گئے، اب ظاہر ہے اب تو ماننا ہی تھا، یا ابا جی غلطی ہو گئی، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کرنے والے ہیں۔ قال سوف استغفر لکم، حضرت فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جی یہاں پہ ایک بات کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اقرار کیا نا انا کنا خاطئین، ہم خطا کار ہیں، یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا بھائی کوئی بات نہیں، اللہ بخشے، میں نے بخش دیا ہے، فوراً کہا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم، میں ان قریب ٹھیک ہے میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے، یعنی فٹ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ کیا وجہ ہے مفسرین کی؟ جی سمجھ نہیں ہے، آپ ذرا زور سے بولیں گے تو آواز آئے گی، نہیں آپ تو بتانا پڑے گا۔ مولوی نہ پنگا لینا بھی آسان کام ہے، یا تو مولوی نہ پنگا لینا نہیں سی۔ اچھا چلو پھر آپ سے بعد میں پوچھیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے فوراً معافی دے دی، یعقوب علیہ السلام نے فوراً نہ دکھا، سوفا میں ان قریب کروں گا۔ مفسرین نے یہاں پہ 2 وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ بھائیوں کی اصل دشمنی یا زیادتی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو یوسف علیہ السلام کا معاملہ ان کی اپنی ذات کا تھا، انہوں نے فوراً معاف کر دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا نا، اس لیے انہوں نے کہا معاملہ تو اس کا ہے، ٹھیک ہے میں بھی بخشش مانگوں گا ان قریب، لیکن اصل معاملہ تو ادھر ہے، یعنی تمہیں اصل تو معافی وہاں مانگنی چاہیے، میں بھی مانگوں گا لیکن اصل معاملہ یوسف کے ساتھ ہے۔
اور دوسرا صوفہ کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ رات کا جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہر ایک گناہ گار کو بھی کہہ رہے تھے مجھ سے مانگو، پیغمبر نے کہا میں تہجد کے ٹائم تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہاں پہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا ان پر ان کے لیے برے الفاظ استعمال کرنے کا۔ کیوں؟ غلطی ہوئی تھی یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ یا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، ان دونوں نے تو معاف کر دیے، ان دونوں نے کیا کر دیے؟ معاف کر دیا۔ تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم جناب تیسری جگہ پہ جناب ہم پنگا لیں اور غصے ہوتے رہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی وجہ ہے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا صحابہ کرام کے بارے میں، بہت میں صحابہ سے بھی غلطی ہوئی، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم یہ کہتے ہیں اگر ان سے غلطی ہوئی یا اللہ کے حقوق میں ہوئی یا رسول اللہ کے حقوق کے بارے میں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، میرے نبی تو ان کو معاف کر، خود اللہ نے کہا عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا جب اللہ نے بھی معاف کر دیا، جب اللہ کے نبی نے بھی معاف کر دیا، مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا تھا ان پہ تنقید کرنے کا۔ تو یہ بھی صحابی ہیں، دو پیغمبروں کے صحابی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی بھی اور یوسف علیہ السلام۔ غلطی ان سے بہت بڑی ہوئی، لیکن جن کا حق مارا تھا ان دونوں نے جب معاف کر دیا تو برائے مہربانی ہمیں بھی معاف ہی کر دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے ایسے عموماً ہمارے ہاں الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑی حقارت کے لفظ، وہ نہیں کہنے چاہیے۔ غلطی ان سے ہوئی، معاف کر دیا پیغمبر نے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔